اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، اس آیت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ ادھر بیٹھ جاؤ، ایسے پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کل قیامت میں کہا جائے گا کہ مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے، دنیا میں سب ملے جلے رہے، نہیں پتہ کون اچھا کون برا، لیکن وہاں کل چھاڑ دیے جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، پتہ نہیں اپنا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ کہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دے آدمی، لیکن اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، ڈرتا رہے اور اچھی امید رکھے، اللہ کے فضل کا امیدوار رہے۔ عابد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 500 سال عبادت کی تھی۔ کتنا بھائی؟ ہاں، اور وہ بھی ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے اس کھانے کے لیے انار کا درخت، پینے کے لیے پانی کا چشمہ، ہمیشہ عبادت میں لگا، لیکن انتقال کے بعد حکم ہوا کہ میرے فضل سے ان کو جنت میں لے جاؤ۔ انسان ہے نا، انسان کو یہ جھٹکا لگا کہ میں نے 500 سال عبادت کی، اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی مقبول عبادت۔ پھر حکم ہوا کہ جہنم سے بند کر دو بھائی، یا تو سائلنٹ کر دو۔ ہاں، کہ حکم ہوا کہ جہنم سے دور سے سیر کراؤ، اندر نہیں لے جانا ہے۔ دور سے جب لے چلے تو پیاس محسوس ہوئی، پیاس کی شدت، پانی مانگا تو فرشتوں نے کہا یہاں دنیا نہیں ہے کہ پیسے سے پانی ملے گا، یہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اسی وجہ سے آتا ہے کسی کا حق باقی ہے تو وہاں جس کا لیا ہے، دبایا ہے، نہیں دیا تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق ہے، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس سامنے والے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہا کیا قیمت ہے، پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے۔ کیا گلاس پانی کی قیمت 500 مقبول عبادت ہے۔ اب پیاس کے سامنے آدمی کیا کرے گا؟ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر پیاس لگے اور شدت کی پیاس ہو، پیسوں سے پانی ملے تو کیا کرو گے؟ کہا آدھی حکومت دے کے پانی لے لوں گا، اور اگر وہی پانی کا نہ نکلے جسم سے تو کیا کرو گے؟ کہا آدھی حکومت جو ہے دے کے اس کا علاج کریں گے جو بھی ہے۔ تو پوری حکومت کی قیمت کتنی ہوئی؟ ایک گلاس پانی۔ تو انہوں نے مانگا، کہا یہاں 500 مقبول عبادت کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی۔ تو پانی پھر
سمجھ میں آ گیا؟ پھر واپس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ بیچ آپ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ میں نے سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ والے جو ہوتے تھے ان کی زندگی یہی ہوتی تھی کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، روتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے اتنا روتے تھے کہ پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو رونے لگے تھے۔ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی انتقال کے بعد کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس ڈر سے کہ پتہ نہیں وہ آنسو قبول ہوں نہ ہوں، خون کے آنسو قبول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، بخش دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ہمیں کامیاب کرنا اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے۔ شرط ہے کہ ہم لینے والے بنیں اور اس سے معافی مانگتے رہیں اور ڈرتے رہیں کہ کل قیامت کے میدان میں دنیا میں تو ہم اچھے بنے رہے، بزرگ بنے رہے، اور پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہو جائے اور آدمی مجرمین میں سے ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکیاں کر کے رونا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ کیا ہے؟ نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیکیاں کر کے رونا، اللہ کے سے ڈرتے رہنا۔ لیکن ہم کو تو ان کے دربار میں پیش تو کرنا ہی ہے، جو بھی ہے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ قبول کرنا ان کا کام ہے، قبول کرنا ان کا کام ہے، اور اچھی امید رکھنا اللہ سے۔ آتا ہے جیسی امید انسان رکھتا ہے ویسی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیسے بھی حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ کیسے بھی حالات آئیں، کیسے بھی جو ہے اتار چڑھاؤ، دنیا یہ تو دنیا ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ دنیا کے اندر ہی تو اتار چڑھاؤ ہوگا، وہاں آخرت میں جنت میں کچھ نہیں، آزادی ہی آزادی ہے۔ دنیا میں رب چاہیے اور جنت میں اپنی چاہیے۔ آدمی خیالات کرے گا، سوچے گا، وہ نعمتیں سامنے آ جائیں گی۔ وہاں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور وہاں آرام ہی آرام ہے۔ دنیا میں تھوڑی مشقت اٹھانا ہے، وہ بھی مشقت نہیں اگر آدمی کے دل کے اندر صحیح جذبہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، اللہ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا استحضار ہو، تو ہر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ بھائی نماز پڑھنا جماعت سے، ارکان جو اسلام ہے اس پر عمل کرنا، اور اللہ سے روتے رہنا، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ اب تو اختتام پر ہے ماہ مبارک، جو بھی ساعتیں باقی ہیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ سارے امت پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کس کس حال میں امت جو ہے اتار چڑھاؤ میں گزر رہی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ آدمی ہر چیز میں، ہر معاملے میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن دعا تو کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے پہلے تمہارے لیے ہو۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ پہلے تمہارے لیے ہو۔ اس لیے کریں گے نا؟
اور کوشش کیجیے اور اللہ سے دونوں جہان کی عافیت مانگتے رہا کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھ، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہم سب کا حشر نیکوں کے ساتھ فرما، صدیقین کے ساتھ فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو آپ عطا فرمائیں گے ہم سب کو عطا فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور توفیق عطا فرما کر اسے قبول فرما۔ اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما۔ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما، ہمارے والدین کو نصیب فرما، ہمارے اعزاء اقربا کو نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، سفر حضر میں حفاظت فرما، دین کے بقا کے سارے عالم میں جتنے ذرائع ان کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی حفاظت فرما، جو لوگ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ ختم فرما، ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو علماء اور صلحاء اور نوجوان ناجائز جیلوں میں ماخوذ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، ان کے گھروں کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خوف و خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ خلوت اور جلوت اچھی بنا۔ اے اللہ صفت احسان سے متصف فرما۔ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ آخرت میں دنیا میں جو راستے کامیابی کے ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ اکبر۔